جن کے پاس خداوند کا زندہ کلام موجود ہے وہ میرے ساتھ مل کے نکالے عہد جدید میں سے لوکا کی انجیل اس کا 19 باب اس کی 26 آیت سے لے کے 27 آیت تک۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے کر کے دیکھ کر ماں سے کہا، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ آمین۔ مسیح میں میرے عزیزوں، ہمارے خداوند یسوع مسیح جب ہماری گناہوں کی خاطر صلیب پر لٹکا ہوا تھا تو اس نے 7 کلمات ادا کیے۔ صلیبی کلمات میں سے ہر کلمہ ایک مخصوص متن رکھتا ہے۔ متن اس لیے خصوصیت کا حامل ہے کہ جو کچھ خداوند نے کہا وہ انجیل نویس نے جس طریقے سے پیش کیا وہ ایمان اور الہیات کے لیے اہم ہے، ضروری ہے۔ عزیزوں، ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ مصلوب ہوتے ہوئے شخص میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہونے کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر کوئی بولتا بھی تھا تو سوائے موت کو پکارنے اور مصلوب کرنے والے کو برا بھلا کہنے کے وہ کچھ نہ بولتا تھا، اس کی صلاحیت، اس کی سوچ ختم ہو جاتی تھی۔ میرے عزیزوں، خداوند یسوع مسیح کی زبان سے ادا ہونے والا ہر لفظ، عزیزوں، ہر لفظ کے پیچھے الہیات اور کلام مقدس کی برکات، نجات کی صداقت اور انسانی ہمدردی تھی۔ ان 7 صلیبی کلمات کی ادائیگی شعوری اور دینی فعل ہے جس کے آگے پیچھے عہد عتیق کے مسیحا کی مکمل تصویر موجود ہے۔ جو کچھ صلیبی واقعات کے تحت وقوع پذیر ہو رہا تھا اس کی مکمل تصویر عہد عتیق کے مسیحا کی موجود ہے۔ میرے عزیزوں، اس 7 کلمات میں سے آج مجھے جو کلمہ بیان کرنے کو ملا ہے وہ کلمہ محبت ہے۔ وہ مجھے آج اس میں مختصر الفاظ میں ذکر کرنے کا موقع ملا ہے کہ میں محبت کے بارے میں، وہ محبت جو خداوند یسوع مسیح نے کی ہم سب سے، اس کا بیان کر سکوں، بتا سکوں، مختصر الفاظ میں اس کا میں ذکر کر سکوں۔ اس کے الفاظ یسوع المسیح نے اپنی ماں اور شاگرد کو دیکھ کے یوں ادا کیے، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ پہلے 2 صلیبی کلمات یسوع المسیح کی مصلوبیت، یہودی رہنماؤں اور رومی سپاہیوں کا ظلمانہ تشدد، خداوند یسوع مسیح پر لعن کرتا اور ٹھٹھے مارتا ہوا ہجوم ہمارے سامنے ایک بھیانک تصویر پیش کرتا ہے۔ لیکن جب ہم زیر مطالعہ تیسرے کلمے میں پہلے دونوں کلمات کے برعکس مقدس یوحنا رسول خداوند یسوع المسیح کے چند محبت کرنے والوں کی تصویر پیش کرتا ہے، تصویر بیان کرتا ہے۔ خداوند یسوع المسیح کے 7 کلمات 2 حصوں پر مشتمل ہے اور 2 حصوں پر بیان کیے گئے تھے۔ جو جب ہم 7 کلمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو 2 حصوں میں ان کو بیان کیا گیا تھا۔ پہلے سے لے کے تیسرے حصے میں خداوند یسوع المسیح نے دوسروں کے لیے الفاظ بیان کیے ہیں، اور جب چوتھے سے لے کے 7ویں کلمے تک ہم مطالعہ کرتے ہیں یا جب اس کا ذکر کرتے ہیں تو وہ الفاظ اس نے اپنے بارے میں بیان کیے۔ تیسرا کلمہ ان کلمات میں سے آخری کلمہ ہے جو اس نے دوسروں کے لیے کہے۔ عزیزوں، تیسرے کلمے کے گہرے بھیدوں کا
करते हुए हम खुदावंद यीशु अलमसीह की सोच और ख्यालात का जायजा लेते हुए चंद नकात पर गौर करेंगे। मेरे पास इस कलमे से पहला पॉइंट मैं आपके सामने जिक्र करूंगी, खुदावंद यीशु अलमसीह कामिल मोहब्बत है। खुदावंद यीशु मसीह अपनी जिंदगी में एक वक्त में दो जातों का हामिल था, उसमें एक वक्त में दो जातें थीं। वो कामिल खुदा भी था और कामिल इंसान भी था। खुदावंद यीशु अलमसीह खुदा और इंसान के बीच एक दरमियानी है। अंजीली बयानात में कहीं तो वो बतौर इंसान और कहीं बाहसियत वो अपनी इलाही कुदरत जाहिर करता हुआ हमें नजर आता है। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो वो हमें अपनी इलाही कुदरत को जाहिर करता हुआ नजर आता है। हम देख सकते हैं